چلو شروع کرتے ہیں. آج ہم ٹینس پہ بات کریں گے. ٹھیک ہے, گرامر میں, اور اسپیشلی پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس اور پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس. ان کو ہم کمپیئر کریں گے, ان کا موازنہ کریں گے. ٹھیک. اچھا, سب سے پہلے تو کہ ٹینس کیا ہے, تو سمپلی ٹینس از دا ٹائم آف ایکشن. ٹھیک, جو ایکشن ہے, جو کام ہے, اس کا ٹائم جو ہے ٹینس ہمیں بتاتا ہے. ٹھیک. تو براڈلی تو ہم ٹینس جو ہے 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں نا, پاسٹ, پریزنٹ اینڈ فیوچر. پھر ہر ایک کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں اور اس کے 4 اقسام ہوتے ہیں. ٹھیک. تو پریزنٹ ٹینس, اس کو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس, پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کو سمپل پریزنٹ ٹینس بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس یا سمپل پریزنٹ ٹینس, پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس یا پریزنٹ پروگریسو ٹینس بھی اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس, اور پھر پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس. یہ پریزنٹ ٹینس کے کی اقسام ہیں. اسی طرح پاسٹ میں بھی پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس, پاسٹ پروگریسو ٹینس یا پاسٹ کنٹینیوس ٹینس, پاسٹ پرفیکٹ ٹینس اور پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس. اور ان دا سیم وے فیوچر ٹینس جو ہے, فیوچر انڈیفینٹ ٹینس, فیوچر کنٹینیوس ٹینس یا فیوچر پروگریسو ٹینس, دونوں ایک ہی نام ہے. ٹھیک. اور فیوچر پرفیکٹ ٹینس اور فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس. ٹھیک. اچھا, اب اگر ہم پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی بات کریں یا پریزنٹ سمپل ٹینس جس کو کہتے ہیں, یا سمپل پریزنٹ ٹینس جس کو کہتے ہیں, تو سب سے پہلے آپ ذہن میں رکھیں کہ جس طرح ہم نے کہا کہ ٹینس جو ہے یہ ایکشن کے ٹائم کو ضائع کرتے ہیں. ٹھیک. تو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کون سا ٹائم ہمیں بتاتا ہے, ایکشن کب ہوں گے. ٹھیک ہے. تو پریزنٹ ٹینس انڈیفینٹ ٹینس میں ہم ان ایکشنز کی بات کرتے ہیں جو روزانہ ہوتے ہیں. ٹھیک. میں ابھی اگزامپل دوں گا آپ کو. ٹھیک. جو عادتاً ہم کوئی کام کرتے ہیں, ٹھیک, یا جو ریگولرلی ہوتے ہیں, باقاعدہ روزانہ یا ہوتے ہیں یا ہر دوسرے دن ہوتے ہیں, اور جو ہمیشہ ہوتے ہیں. ٹھیک. ہمیشہ, روزانہ یا باقاعدہ, ٹھیک, اور یا عادتاً جو کام ہوتے ہیں وہ ہم پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ظاہر کرتے ہیں. مثال کے طور پر روزانہ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ روزانہ آپ کالج جاتے ہیں, روزانہ آپ کھانا کھاتے ہیں, آپ کی کوئی عادت ہے جو آپ کرتے ہیں. اور اس دنیا میں ہمیشہ بہت سے کام ہمیشہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ کام ہم پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ہم ظاہر کریں گے. پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس جو ہے اس میں ورب جو ایکشن ہے, ورب کیا ہے؟ ایکشن.
جو کام ہے اس کی پہلی فارم، فرسٹ فارم استعمال ہوگی. ٹھیک. اور یہ فرسٹ فارم جب استعمال ہوگی تو اس کے لیے بھی تھوڑی سی آپ کو میں وضاحت کر دوں. یعنی ایک سینٹنس جو ہے اس میں بنیادی طور پر 3 حصے ہوتے ہیں. یعنی ایک کام جب ہوگا تو اس میں ایک کام کرنے والا ہوگا یا ہوگی، کام بذات خود ہوگا، اور جس پہ کام ہو رہا ہے وہ ہوگا. تو بنیادی طور پر یہ 3 حصے اس کے ہوں گے. ٹھیک. جو کام کر رہا ہے اس کو ہم گرامر میں سبجیکٹ کہتے ہیں. ٹھیک. جو کام ہو رہا ہے، جو ایکشن ہے، اس کو ہم ورب کہتے ہیں. اور جس پہ کام ہو رہا ہے اس کو ہم آبجیکٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو ہم اگر سمپلی انگلش میں ڈیفائن کریں کہ سبجیکٹ کیا ہے، سبجیکٹ از دا ڈوئر آف ایکشن. ٹھیک ہے. سبجیکٹ کیا ہے؟ ڈوئر آف ایکشن، جو کام کر رہا ہے یا جو کام کرتا ہے. ٹھیک. ایکشن یا کام بذات خود، جس کو ہم گرامر میں ورب کہتے ہیں. اور آبجیکٹ کیا ہے؟ آبجیکٹ جو ہے یہ ریسیور آف ایکشن. ریسیور کیا ہے؟ جو ریسیو کرتا ہے، جس پہ کام ہوتا ہے. از اٹ کلیئر فار یو؟ سمجھ آ گئی؟ کوئی مشکل تو نہیں ہے اس میں؟ اچھا، اب ہمیں پتہ چل گیا کہ ایک سینٹنس میں بنیادی طور پر جب ہم اسٹوڈنٹس کو ایکسپلین کرتے ہیں تو یہ باتیں بتاتے ہیں کہ 3 حصے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ویسے تو سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ بھی ہے، لیکن اس میں ہم ابھی نہیں جانا چاہتے، ہم آپ کو سمپلی بتاتے ہیں. ٹھیک. تو سبجیکٹ جو کام کرنے والا ہے، ڈوئر آف ایکشن، ڈو. ان میں ہمارے پاس جو ناؤن اور پروناؤنس ہیں، فار ایگزامپل ڈوئر آف ایکشن کون ہوتا ہے؟ یا تو آئی ہوتا ہے، وی ہوتا ہے، دے ہوتا ہے، یو، ہی، شی، اٹ، یا کوئی نام ہم کہتے ہیں کہ یہ کام یا تو میں کر رہا ہوں، یا آپ کر رہے ہیں، یا کوئی اور کر رہا ہے، یا کسی کا نام لے کے ہم بتاتے ہیں کہ وہ کام کر رہا ہے. تو فار ایگزامپل ایک کام ہے لکھنا، ایک کام ہے، آپ ابھی لکھ رہے ہیں نا، تو یہ ایک کام ہے، یہ ورب ہے. ٹھیک. تو اگر میں کہوں، اور یہ جو میں بول رہا ہوں اسپیکنگ، یہ بھی ایک کام ہے. تو آئی اسپیک، اگر میں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں کہوں، یعنی ڈیلی اگر میں کہوں کہ میں روزانہ آپ سے بات کرتا ہوں، تو آئی اسپیک. آئی کیا ہے؟ سبجیکٹ ہے. اور کیا ہے؟ ڈوئر آف ایکشن ہے. اور اسپیک کیا ہے؟ یہ ایکشن ہے، یہ ورب ہے. یو رائٹ، یو کیا ہے؟ سبجیکٹ ہے، ڈوئر آف ایکشن ہے. اور کیا کام کر رہا ہے؟ رائٹ. ٹھیک. تو جو ڈوئر آف ایکشنز ہیں ان کے آپ دیکھیں نام بھی مختلف ہیں. تو یہ ہمیں جاننا ضروری ہے ٹینس کو استعمال کرنے کے لیے. تو یا تو آئی ہوگا، یا تو وی ہوگا پروناؤن، یا ہی، شی، اٹ، دے، یو، یا کوئی نام ہوگا. اچھا، یہ اسٹرکچر ہم بتا رہے ہیں آپ کو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا. ٹھیک. اگر اور پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ورب کی پہلی فارم استعمال ہوگی. ٹھیک ہے. فرسٹ فارم آف دا ورب. اس طرح ہر ورب کے بنیادی طور پر 3 فارم ہوتے ہیں: رائٹ، روٹ، ریٹن، اسپیک، اسپوک، اسپوکن.
ڈو، ڈڈ، ڈن. تو یہ 3 فارم ہوتے ہیں بنیادی طور پر. ایک انگ فارم بھی ہے یعنی آئی این جی والا فارم بھی ہے, ٹھیک ہے, لیکن عام طور پر یہ استعمال ہوتے ہیں. اب اگر پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ڈوئر آف ایکشن جو ہے یعنی کام کرنے والا آئی ہو, وی ہو, یو ہو, ٹھیک, دے ہو, یا کوئی پلورل یعنی جمع کوئی گروپ ہے, 1 یا 2 یا 3 بندے ہیں, ٹھیک ہے, یا کوئی بھی جس میں ایک کلیکٹیویٹی کا تصور ہے یعنی وی جو ہے اس میں زیادہ لوگ ہوں گے نا, ٹھیک ہے. اگر یہ ڈوئر آف ایکشن ہے تو پھر تو آسان بات ہے کہ وہ ڈوئر آف ایکشن پلس ایکشن کوئی بھی ہو, اسپیک ہو, رائٹ ہو, ڈو ہو, وہ استعمال ہوگا اور پھر آسان بات ہوگی. اس میں کوئی چینجز نہیں, آسان بات ہوگی. لائک آئی رائٹ, یو رائٹ, دے رائٹ, وی رائٹ, ٹھیک. یہ تو سمپل ہم نے 2 چیزیں بتا دی. اب یہ اسمالسٹ سینٹنس ہے, اسمالسٹ سینٹنس ہے, اس میں ڈوئر آف ایکشن ہے. ڈوئر سمپل لفظ ڈو, ڈوئر کرنے والا, ٹھیک ہے. یہ سبجیکٹ ہوتا ہے, ہاں. تو یہ اس میں کیا ہے, ایکٹ کرنے والا. سبجیکٹ کیا ہے, ایکٹ کرنے والا, جو ایکٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ایکٹ کیا ہوتا ہے, جو عمل ہوتا ہے, تو اس کو ہم ایکٹر بھی کہتے ہیں, ایکٹ کرنے والا, اور ایکشن کو ایکٹ کر رہا ہے نا, ٹھیک ہے. تو یہ اگر ہم 2 ورڈ سینٹنس ہے, یہ سبجیکٹ اور ورب, اسی سے ہم شروع کرتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر ڈوئر آف ایکشن سبجیکٹ جو ہے یا ایکٹر جو ہے جو ایکٹ کر رہا ہے وہ ہی یا شی یا اٹ یا کوئی نام جو کہ سنگولر ہے, سنگولر مین سنگل ہے, 1, تو پھر کیا ہوگا اس میں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ورب کے ساتھ ای یا ای ایس کا اضافہ ہوگا, ٹھیک. ایگزامپل, ہی رائٹس, شی اسپیکس, رائٹ. عثمان اسپیکس نام ہے اور سنگولر ہے, ٹھیک ہے. سمجھ آئی بات. اب لیکن اس کے ساتھ یہ بھی سنیں کہ سینٹنس کا اگر وہ کویسچن نہیں ہے یا کوئی اس میں اور کوئی کنسیپٹ نہیں ہے, اگر سمپل وہ اسٹیٹمنٹ ہے, ایک بیان ہے, ٹھیک ہے, ہی رائٹس ایک بیان ہے سمپل, تو اس کے آخر میں فل سٹاپ لگے گا. پنکچویشن کے بارے میں بھی آپ فل سٹاپ لگے گا. اچھا, اب ایک کویسچن یہاں پہ اور کہ ایس کس ورب کے ساتھ لگے گا اور ای ایس کس ورب کے ساتھ لگے گا, ٹھیک ہے. تو یہ سنیں, جو ورب جس کے اینڈ میں ایس آتا ہو, ڈبل ایس آتا ہو, اسپیشلی ڈبل ایس ہی ہوتا ہے, یا ایس ایچ آتا ہو, یا ایکس آتا ہو, یا او, تو اس کے ساتھ ہم اگر ڈوئر آف ایکشن جو ہے وہ ہی شیٹ وغیرہ ہیں جس جو ہم نے پہلے کہا, تو پھر وہ ای ایس لگے گا. دیکھیں اسپیک جو ہے اس کے آخر میں ایس نہیں ہے, رائٹ کے آخر میں ایس نہیں ہے یا ایس ایچ نہیں ہے, لیکن جس طرح ہے ٹیچ, ٹی ای اے سی ایچ, سی ایچ والا بھی, تو سی ایچ اگر آ جائے تو پھر بھی آپ نے ای ایس لگانا ہے. اس طرح واش, تو آخر میں کیا ہے, ایس ایچ ہے نا, ٹھیک ہے, تو واش, سی ایچ, ایس ایچ, ایکس, ڈبل ایس, او اگر آ جائے تو پھر ہم نے اس کے ساتھ ای ایس لگانا ہے. اس کے علاوہ دوسروں کے ساتھ صرف ایس لگانا ہے. میں ایگزامپل دیتا ہوں. واش ایک ورب ہے, واش کیا ورب ہے, دھونا, ٹھیک ہے.
تو شی واشز دا ڈشز، ڈشز مین جو برتن، ٹھیک. ہی باکسز، ہی ٹیچز، شی ٹیچز، ہے نا. اینڈ ہی گوز، جی او آخر میں او ہے نا، ای ایس آئے گا، ٹھیک. لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی ورب ہے تو پھر اگر یہ سبجیکٹ استعمال ہوں گے تو پھر ان کے ساتھ صرف سمپل ایس لگے گا. ہی اسپیکس، ہی رائٹس، ہی رنس، ٹھیک. اچھا، یہ تو ہو گیا اسٹرکچر سمپل، ہم نے بیسکس سے اسٹارٹ کیا ہوا ہے. یہ ہم پریزنٹ انڈیفینٹ کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر ہم کہیں کہ ہی رائٹس اے لیٹر، لیٹر کیا ہے؟ ریسیور آف ایکشن ہے، لیٹر پر کام ہو رہا ہے. اور اے کیا ہے؟ اس کو ہم آرٹیکل کہتے ہیں، اس پر بعد میں ہم بات کریں گے، لیکن آج ہم صرف پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس پہ بات کریں گے، اور ہو سکے تو ہم کمپیئر بھی کریں گے اس کو پریزنٹ پروگریسو کے ساتھ، ٹھیک. اچھا، اب دیکھیں، ابھی تک ہم نے بات کی ہے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کہ کہاں پہ یہ استعمال ہوگا، اور ابھی تک ہم نے ایک سمپل سینٹنس اسٹرکچر کی بات کی ہے. ہم نے ڈوئر آف ایکشن کی بات کی، ہم نے سبجیکٹ کی بات کی، اور آئی ہوپ کہ آپ کو یہ اب کلیئر ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب میں مثال دیتا ہوں. فار ایگزامپل، اب ڈیلی کام آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ روزانہ کالج آتے ہیں. تو آپ کسی اگر بات کریں گے تو آئی گو ٹو کالج ڈیلی. ڈیلی کا اگر لفظ آ جائے نا، ڈیلی، تو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس استعمال ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ آپ اس میں تا ہے، تی ہے اور رہا ہے، رہی ہے کنٹینیوس کے ساتھ استعمال کریں، اور تا ہے، تی ہے انڈیفینٹ کے ساتھ استعمال کریں، ٹھیک. فار ایگزامپل، میں ایک اور، میں روزانہ کالج آتا ہوں، آئی کم ٹو کالج ڈیلی. اب آپ ادھر بیٹھے ہوئے نا، تو اگر آپ کہیں کہ میں یہاں اس کرسی پہ روزانہ بیٹھتا ہوں، تو ڈیلی کا اگر آپ سنیں نا، یہ لفظ روزانہ کا آپ سنیں تو آپ پریزنٹ انڈیفینٹ استعمال کریں. آئی سٹ ہیئر ڈیلی، ٹھیک ہے، میں یہاں روزانہ بیٹھتا ہوں. تو پریزنٹ انڈیفینٹ، یا آپ کی کوئی عادت ہے، میری عادت یہ ہے، کسی سے ہم بتا سکتے ہیں کہ میں روزانہ صبح سویرے اٹھتا ہوں، تو آپ کہہ سکتے ہیں آئی گیٹ اپ ارلی ان دا مارننگ اینڈ ہی گیٹس اپ، ایس لگے گا نا، ہی گیٹس اپ ارلی ان دا مارننگ. تو یہ تو ہوگی آپ کے یعنی روزانہ ایکشن کیا ہوتے ہیں، اور عادتاً کیا ہوتے ہیں. ہمیشہ کیا چیز ہوتے ہیں؟ جیسے پانی کیا کرتے ہیں؟ پانی 100 ڈگری سینٹی گریڈ پہ ابلتا ہے، تو یہ تو ہمیشہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو عام حالات میں تو واٹر بوائلز ایٹ 100 ڈگری سینٹی گریڈ، یہ ہمیشہ ہوگا نا. سورج کب غروب ہوتا ہے، کب طلوع ہوتا ہے، کب غروب ہوتا ہے، تو یہ بھی ہمیشہ ہوتا ہے. اس کائنات میں، اس میں بہت سے کام ایسے تو جو ہمیشہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. آلویز، آلویز کا لفظ آپ بھی یاد کریں. ڈیلی، ہیبیچول یا ہیبٹ جو ہوتے ہیں، ریگولرلی اور آلویز، ٹھیک. ڈیلی، ریگولرلی، ہیبیچولی عادتاً، ہیبٹس، اور آلویز ہمیشہ جو کام ہوتے ہیں وہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ہم ظاہر کریں گے، ٹھیک ہے. تو آپ پریکٹیکلی اس کو آپ نے پریکٹیکلی استعمال کرنا ہے تاکہ اسپوکن انگلش میں بھی آپ کو فائدہ ہو، ٹھیک. تو ابھی آپ نے صرف ان کو یاد کرنا نہیں، میمورائز نہیں کرنا، سمجھنا ہے. اور آپ سمجھیں گے تب جب آپ اس کو پریکٹیکلی استعمال کریں. جب آپ دیکھیں، جب بھی آپ اب کوئی سینٹنس بنانا چاہیں یا کسی سے بات کرنا چاہیں یا لکھنا چاہیں، تو آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ ایکشن جو ہے، ایکشن ہمیں پتہ ہے کیا ہے، ورب ایکشن ہے، کام، یہ کس طرح ہو رہا ہے یا کس طرح ہوتا ہے، یہ کیا روزانہ یہ کام ہوتا ہے. تو اس کے لیے تو
پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس استعمال کرنا چاہیے. کیا یہ میری عادت ہے یا کسی کی عادت ہے؟ عادتاً یہ کام ہوتا ہے تو اس کے لیے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس استعمال ہوگا. کیا یہ کام ہمیشہ ہوتا ہے تو اس کے لیے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس استعمال ہوگا. یا یہ کام ریگولرلی ہوتا ہے, یعنی ریگولر کا مطلب ہے کہ ڈیلی, ہر دوسرے دن ہوتا ہے یا ہر تیسرے دن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو میں اس کے لیے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس استعمال کرتا ہوں. اور ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ سبجیکٹ کیا ہے, ڈوئر آف ایکشن ہے, اور آبجیکٹ کیا ہے, ریسیور آف ایکشن ہے, ریسیو کرتا ہے, اس پر کام ہوتا ہے. اور ایکشن خود کیا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں یہ کام ہے, یہ عمل ہے, ٹھیک ہے, اور یہ جو سبجیکٹ ہے وہ یہ کرتا ہے. یہ تو ہو گیا پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے سمپل سینٹنس کے سٹرکچر کے بارے میں اور اس کے یوزیج کے بارے میں. سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کا, وہ تو یہ ساری چیزیں یاد کر لیتے ہیں لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کو کہاں پہ استعمال کرنا ہے. اور آپ کو پتہ ہے آپ کے پیپرز میں زیادہ تر آپ کی جو مسٹیکس آتے ہیں نا وہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں اور کیپٹلائزیشن میں. اس پہ بعد میں ہم بات کریں گے گاڈ ولنگ انشاءاللہ ہم, تو آپ کو انشاءاللہ پھر پتہ چل جائے گی کیپٹلائزیشن کیا ہے, پنکچویشن کیا ہے, سارا کچھ. تو اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں اور یہ ساری چیزیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, یاد کرنے کی نہیں صرف کہ بس یاد کر دیا اور لکھ لیا, پریکٹیکلی عملی طور پر, تاکہ پھر آپ سے یہ بھولے نہ, ٹھیک ہے. تو یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا سٹرکچر میں نے سمپل بتا دیا. اب اس سے آگے بڑھتے ہیں. اگر ایک سینٹنس ہے سمپل, وہی سینٹنس آئی اسپیک, جس میں ایس یا ای ایس ورب کے ساتھ نہیں لگا ہوا, اور اس کو میں نیگیٹو بنانا چاہتا ہوں, میں نہیں بولتا, تو آئی ڈو ناٹ اسپیک, پھر ڈو ناٹ ہم استعمال, ٹھیک ہے, وی ڈو ناٹ اسپیک. لیکن اگر ڈوئر آف ایکشن جو ہے, جو سبجیکٹ ہے, وہ ہی, شی, اٹ وغیرہ ہیں, اور تو پھر تو ورب کے ساتھ ایس یا ای ایس لگے گا. تو جس ورب کے ساتھ ایس یا ای ایس لگتا ہے وہ, اگر ہم اس سینٹنس کو, اور یہ جو میں بار بار بتاتا ہوں یہ سینٹنس اس کا پروننسیشن ہے, ٹھیک ہے, سینٹنس نہیں ہے, ٹھیک ہے, سینٹنس. جو پروننسیشن میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو بھی غور سے سنیں, ٹھیک ہے. یہ سینٹنس ہے, یہ سینٹنس نہیں ہے, ٹھیک. تو اگر سینٹنس آ جائے, سمپل سینٹنس, ہی اسپیکس, ایس آ گیا, تو پھر اس کو نیگیٹو بنانے کے لیے ڈز ناٹ کا استعمال ہوگا. ہی ڈز ناٹ اسپیک, آئی اسپیک, آئی ڈو ناٹ اسپیک. ہی اسپیکس, ہی ڈز ناٹ اسپیک. جب ڈز ناٹ لگے گا تو اسپیک سے ایس ختم ہو جائے گا, پھر وہاں پہ ایس نہیں رہے گا, وہ ڈز کے ساتھ آ گیا, ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی بات؟ آئی اسپیک, آئی ڈو ناٹ اسپیک. وی اسپیک, وی ڈو ناٹ اسپیک. بٹ شی اسپیکس, ہی اسپیکس, تو پھر آئے گا ہی ڈز ناٹ اسپیک, پھر ڈز ناٹ کے بعد ایس نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, فل اسٹاپ لگ جائے گا. تو یہ آپ کا نیگیٹو سینٹنس بن گیا, ٹھیک. اچھا, اب اگر اس کو ہم انٹراگیٹو یعنی سوالیہ سینٹنس بنائیں تو ڈز اور ڈو کو, جس میں ڈز ناٹ لگتا ہے اس میں ڈز شروع میں آ جائے گا, اور جس میں ڈو ناٹ لگتا ہے اس میں ڈو شروع میں آ جائے گا. آئی اسپیک, ڈو آئی اسپیک, کیا میں بولتا ہوں؟ ہی اسپیکس, ڈز ہی اسپیک. لیکن جب یہ کویشچن بن گیا تو اس کے آخر میں فل اسٹاپ کی جگہ کویشچن مارک لگے گا, سوالیہ نشان لگے گا, یہی ہے نا, ٹھیک. تو یہ آپ کو یہ باتیں یاد رکھنی چاہیے, ٹھیک. اب اگر اس کو نیگیٹو بھی بنائے اور انٹراگیٹو بھی, یعنی سوالیہ بھی اور منفی بھی ہو, تو پھر ڈو تو شروع میں آ جائے گا اور آئی سبجیکٹ کے بعد ناٹ آئے گا. آئی اسپیک, آئی ڈو ناٹ اسپیک, ڈو آئی اسپیک, ڈو آئی ناٹ اسپیک, کیا میں نہیں بولتا. ہی اسپیکس, ہی ڈز ناٹ اسپیک, نیگیٹو. ڈز ہی اسپیک, انٹراگیٹو, کویشچن.
ڈز ہی ناٹ اسپیک، تو یہ ہو جائے گا نیگیٹو بھی اور انٹراگیٹو بھی. ٹھیک ہے، تو یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی ہم بات کرتے ہیں. اچھا، اب ڈو ناٹ اور ڈز ناٹ کی جگہ ہم اکثر اسپوکن انگلش میں ڈونٹ اور ڈزنٹ بھی استعمال کرتے ہیں. یہ ایبریویشنز ہیں. ٹھیک ہے، اکثر لائک آئی ڈونٹ اسپیک، اکثر یہ اسپوکن انگلش میں استعمال ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اسپوکن ریٹن میں بھی آپ استعمال کرتے ہیں، لیکن آپ کوشش کریں کہ رائٹنگ میں پورا ڈو ناٹ وغیرہ لکھیں. ٹھیک، لیکن یہ مسٹ رول نہیں ہے، آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن اکثر اسپوکن انگلش میں ڈونٹ اور ڈزنٹ کا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے سینٹنس اسٹرکچر کے بارے میں بھی، آپ کے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے بارے میں ہم نے بات کی. ٹھیک ہے، اور سمپل سینٹنس بتا دیا. اس کے ساتھ اگر ہم کنٹینیوس ٹینس کی بات کریں، پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کی، تو اس میں کون سے کام ہوں گے وہ انشاءاللہ کسی نیکسٹ کلاس میں آپ کو بتا دیں گے. ٹھیک ہے، تاکہ یہ مکس نہ ہو. میرا تو خیال یہ تھا کہ آج ہم اس کو کمپیئر کریں گے، لیکن چونکہ یہ اسٹرکچر بھی ہو گیا تو میرے خیال میں یہ آپ کے لیے، اگر آپ اس کو سارے ریوائز کرتے ہیں تو اٹ ول بی اوکے. رائٹ، سو دیٹس اٹ فار ٹوڈے اینڈ آئی ہوپ یو انڈرسٹوڈ آل the details about present indefinite tense. Right, so thank you very much.